دیکھو شیطان رمضان میں قید ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان کے دل میں فکر رہتی ہے، یا نیک عمل کرنا چاہیے، نمازوں کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن ان دنوں میں شیطان قید نہیں ہے، اس لیے نہ بوڑھے کو فکر، نہ جوان کو فکر، نہ بڑی عمر کے بندے کو فکر کہ یار میں کتنے قیمتی دن گزار رہا ہوں، نہ کچھ کما سکا، نہ کچھ بنا سکا، نہ جنت کے اونچے درجوں تک یہ پہنچ سکا، اور اتنے قیمتی دن بے فکری میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے شیطان سے ٹکر لینے کے یہ دن ہے۔ شیطان منع کرے گا قرآن نہیں پڑھنا، یار رمضان میں پڑھیں گے، نمازوں کے وقت آذان ہمارے کانوں میں آئے گی، کہے گا رمضان سے شروع کریں گے، لیکن ہم نے اس کی کمر توڑنی ہے اور کہنا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس کی بھائی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تو قربانی کی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی سمبل جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی اپنے سامنے رکھ کر ہم زندگی گزارنے والے بنے۔ 20 سال کی عمر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ ہمارے نبی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے درمیانی جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ 2500-3100 سال کا ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے 60 سال تک دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، مجھے نیک اولاد دے۔ 60 سال تک خلیل اللہ، خلیل الرحمن، مواحد اعظم، جد الانبیاء، ابو الانبیاء، کتنے بڑے مقام اور کتنا بڑا ٹائٹل کہ خلیل اللہ، اللہ کا دوست، 60 سال تک دعا مانگی ہے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ خلیل اللہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک کے لیے پیغام دیا ہے کہ جب بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ نے 60 سال کے بعد 84 سال کی عمر میں جناب اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ آج لوگ 4 دن نمازیں پڑھتے ہیں پھر مسجدیں چھوڑ جاتے ہیں، بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ او یار اللہ ساڑی سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ 60 سال تک خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ 60 سال تک اتنا بڑا نبی کہ جد الانبیاء، ابو الانبیاء، اور 60 سال تک دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ 4 نمازیں پڑھ کے کہتا ہے میری تو دعا اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اور دعا کیسے مانگ رہا ہے؟ یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ یہ دعا ہے یا مذاق ہے؟ اور نمازیں جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں خود پتہ ہے، اور جو ہم کھا رہے ہیں اس کا بھی ہمیں خود پتہ ہے کہ کیا کھا رہے ہیں، کس طرح کما رہے ہیں، کس طرح کاروبار ہو رہے ہیں۔ قسمیں اٹھا کر لوگ سامان بیچ رہے ہیں، اور جھوٹ بول کر لوگ سودا بیچ رہے ہیں، اور بددیانتی کر کے لوگ تجارتیں کر رہے ہیں، اور 4 دن دعا مانگتے ہیں اور یوں کر کے مانگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نیک اعمال نہیں کریں گے، ہم مسجد نہیں جائیں گے، ساڑی کڑ اللہ سنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 60 سال تک دعا مانگی، اور ایک دفعہ بھی زبان پر اللہ کا گلہ اور شکوہ نہیں آیا کہ اللہ مجھے اولاد ہی نہیں دیتا، مجھے خلیل اللہ بنایا ہے، مجھ سے اتنے بڑے بڑے امتحان لیے ہیں، کبھی مجھے آگ میں ڈلوایا، کبھی مجھے نمرود کے سامنے تیروں کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، کبھی نمرود جیسے ڈکٹیٹر اور مشرک اعظم کے خلاف مجھے نکلنا پڑا، اور کبھی مجھے معصوم بچے کے گلے پر چھری چلانی پڑی، اور کبھی مجھے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو بے ابان مکہ کے
ایک وادی میں جہاں انسان تو انسان رہا، پرندے کا بھی نام و نشان نہیں، وہاں چھوڑنے کا حکم دیا۔ یا اللہ مجھے بھی اولاد نہیں، ایک گلہ نہیں کیا، کبھی ایک شکوہ زبان پہ نہ آیا۔ اور آج ہم بھائی کیوں بے شکوہ کریں اللہ کا؟ ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، اور اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہم اس طریقے سے مانیں۔ ہماری مانگنے میں عاجزی ہو، ہمارے مانگنے میں تفصیل ہو، ہمارے مانگنے میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا قرب ہو، ہمارا پہننا بھی حلال ہو، ہمارا کھانا بھی حلال ہو، ہمارا رزق بھی حلال ہو، ہماری تجارتیں بھی حلال ہو، پھر اللہ ہماری دعاؤں پر لبیک کہیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ بہت لمبا سفر کرتا ہے حج بیت اللہ کے لیے، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑتا ہے اور کہتا ہے ربنا ربنا، اور آگے سے جواب آتی ہے لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، اور تیرا پہننا بھی حرام، اور تیرا کھانا بھی حرام، اور تیرا پینا بھی حرام، اور تیرا چلنا بھی حرام، اور تیرا سفر بھی حرام کا اور غلط اور ناجائز پیسوں کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ حلال تجارتیں ہوں، حلال رزق ہو، تو پھر ہر اٹھنے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔ تو اس لیے 60 سال کے بعد دعا قبول ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جناب سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی پہلی بیوی ہیں، ایک لمبا عرصہ انہوں نے آپ کے ساتھ گزارا۔ پھر سیدہ ہاجرہ، یہ شہزادی تھی، مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک لمبا واقعہ ہے، ہم اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو اللہ نے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بدن سے جناب اسماعیل کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو جاؤ مکہ کے بے آبان وادی میں چھوڑ کر آؤ۔ یا اللہ کیسے چھوڑ کر آؤں، مجھے تو راستہ نہیں معلوم۔ فرمائے جبرائیل امین آپ کو لے کر جائیں گے۔ جناب جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں، ایک اونٹ پر جناب جبرائیل امین سوار ہوئے، اس سے پچھلے اونٹ پر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کی گود میں جناب اسماعیل علیہ السلام، اور آپ کے پیچھے سیدہ ہاجرہ سوار ہوئی، اور یہ سواری چلی فلسطین سے اور چلتی ہوئی مکہ میں پہنچی۔ جب دیکھا کہ چاروں طرف سے کالے پہاڑ ہیں، صفا، مروہ، جبل القیس اور جبل ہندی، بعد میں اس کا نام جبل عمر رکھا گیا، جہاں آپ بھی اللہ آپ کو لے جائے تو مکہ کے جو 6 نمبر واش روم ہے اس کے پیچھے وہ بھی موجود ہے، اس کی باقیات، اس پر جبل عمر کے نام پر ہوٹل بنا ہوا ہے۔ تو یہ 4 پہاڑ تھے، اور درمیان میں مکہ کی وہ وادی تھی جو نیچے تھی، اور یہ چاروں پہاڑ کالے سیاہ رنگ کے ہیں، اور آگے نظر کچھ نہیں آتا، اور وہاں کھڑے ہو کر پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اوپر آسمان تھا اور نیچے یہ کالے پہاڑ تھے۔ جب یہاں پر سواری پہنچی تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے خلیل، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے بچے اور ان کی والدہ کو یہی اتار کر یہاں سے واپس چلے جائیں۔ نمرود کی آگ میں جب آپ کو ڈالا جا رہا تھا، آپ کی زبان سے سوال نہیں اٹھا کہ اللہ مجھے آگ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتے مدد کے لیے آئے تو فرمایا کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہاری، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ لیکن اس مقام پر آپ کی زبان سے اس وادی کی سنگینی کہ فرمایا یہاں تو پانی پینے کا موجود نہیں، یہاں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں، یہاں سائے کے لیے کوئی سائبان کوئی نہیں، یہ معصوم بچہ اور اس کی ماں یہاں کیسے رہے گی؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے خلیل، اللہ کی یہی منشا ہے، اللہ کا یہی حکم ہے، بس اس بات کا سننا تھا
کہ جناب خلیل اللہ خاموش ہو گئے اور سیدہ ہاجرہ کو اتارا اور جناب اسماعیل ان کے حوالے کیا، اور ایک کیکر تھا بالکل مختصر۔ اب بھی عرب میں جتنے بھی کیکر ہیں ان کے نیچے اگر بندہ بیٹھے تو اس کے سائے سے بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بہت کمزور قسم کے کیکر، اس کے نیچے بٹھایا اور فرمایا اب آپ کو بولنے کا حکم نہیں ہے، اب آپ واپس چلیے، یہ امتحان تھا، یہاں بولنے کا حکم نہیں۔ تو جناب ابراہیم سوار ہوئے اور چل پڑے، تو سیدہ ہاجرہ کھڑی ہوئی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور یہاں تو انسان تو درکنار، اور یہاں تو کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا، یہ کالے سیاہ پہاڑ اور ان پہ آگ برستی ہے سورج کی، ابراہیم یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ 3 میل تک پیچھے چلی ہے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، 3 میل تک، اور پوچھتی رہی ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس کیفیت کو بیان کرنا اور آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا تصور تو کریں، ذرا تصور تو کریں، ایک مصر کی شہزادی ہے اور اس کے گود میں وہ بیٹا ہے جو ابو الانبیاء جد الانبیاء کا بیٹا ہے، اور یہ بیٹا جناب اسماعیل، اس کی پیشانی میں وہ نور نبوت ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے، اور اتنی بے امان کالے سیاہ پہاڑ کہ دن میں بھی رات محسوس ہوتی ہے، اور پوچھ رہی ہیں کہ کہاں چھوڑ کے، لیکن بولنے کی اجازت نہیں۔ آج اللہ نے ہمیں بھی حکم دیے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور ہم کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے تجارت ہی نہیں ہوتی، سود نہیں کھانا، کہتا بغیر سود کی گزارا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتا دھوکہ فراڈ نہیں کرنا، یہ کہتا بغیر فراڈ کے تجارت ہی نہیں ہو سکتی، ظلم نہیں کرنا، کہتا رو بھی نہیں رہتا، زیادتی نہیں کرنی، کہتا دنیا والے تو پچھاڑ کے رکھ دے مجھے، یہ اللہ ہی کا حکم ہے، بولنا نہیں ہے اے ابراہیم۔ اور ابراہیم خاموش ہے، 3 میل تک سیدہ ہاجرہ پوچھتی رہی ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بولے نہیں۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہو، تو فرمایا اچھا ابراہیم یہ بتاؤ کہ یہ تیرے اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو یہیں چھوڑ دو؟ تو آپ نے یوں سر ہلایا کہ اللہ کی قسم یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ میں ایک جان آئی اور فرمایا جا ابراہیم پھر چلا جا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہی میرے لیے پھر کافی ہے۔ 3 دن کا کھانا تھا اور 3 دن کا پانی تھا مشکیزے میں جو آپ کے پاس تھا۔ سورج نے جب صبح کو آنکھ نکالی اور جو پتھر تھے اور پہاڑ تھے ان کی گرمی نے 3 دن میں وہ پانی بھی ختم ہوا، وہ کھانا بھی ختم ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ لخت جگر جناب اسماعیل تڑپنے لگے، پیاس کی شدت میں، مشکیزے میں پانی نہیں، ماں کی چھاتی میں دودھ باقی نہیں اور پوٹلی میں کھانا باقی نہیں، تو بڑی شدت میں اور بے قراری میں بھاگی، علم تھا کہ جہاں کوئی نہیں ہے، صفا تک بھاگی، اور جب صفا سے تھوڑے سے آگے بڑھی تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وادی نیچے تھی جہاں پر جناب اسماعیل لیٹے ہوئے تھے، نظر نہ آئے تو وہاں سے پھر دوڑ لگا دی۔ اب صحیح میں اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کو، ہر عمرے والے کو یہ واجب قرار دیا گیا کہ وہ صحیح میں ان جگہ پر بھاگے گا۔ اب بغیر بھاگنے کے اس کی سعی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضا کے لیے جب سیدہ ہاجرہ دوڑی، اللہ نے یہ سنت کو قیامت کی صبح تک زندہ فرمایا اور جاری فرما دیا کہ ہاجرہ ہمارے لیے بھاگی تھی، اور صفا پر چڑھی، وہاں کھڑے ہو کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر وہاں سے بھاگی اور مروہ پر چڑھی، دائیں بائیں دیکھا کوئی قافلہ نظر نہیں آیا،
کوئی انسان نظر نہیں آیا، 7 چکر لگائے۔ اور اللہ کے اب تو گیلری بن چکی ہے، ایئر کنڈیشن گیلری بن چکی ہے صفا مروہ کی، اب تو مسئلہ ہی نہ رہا، لیکن اب بھی بڑی مشقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جب سعی فرمائی اور آپ نے فرمایا قربان جاؤں میں سیدہ ہاجرہ کی جرت پر اور ان کی محبت پر کہ وہ جو یہاں پر انہوں نے یہ چکر لگائے 7، کتنے مشقت بھرے چکر تھے۔ تو 7ویں چکر پر تھک گئی، سانس پھول گئی اور وہیں پر بیٹھ گئی اور اسماعیل کے پاس نہیں آئی کہ میں اپنے بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور وہیں پر بیٹھ گئی۔ تو اچانک سے نظر آئے کوئی نوجوان جناب اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر دیکھیں یہ کون ہے، تو پھر دوڑ لگائی اور بھاگ کر جب جناب اسماعیل کے پاس آئی تو وہ شخص غائب ہو گیا، وہ جناب جبرائیل امین تھے، اور جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جو پھوٹ چکا تھا۔ تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمزم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، رک جا رک جا۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر سیدہ ہاجرہ پانی کو یہ نہ کہتی کہ رک جا، فرمایا یہ پوری کائنات میں یہ پانی دریاؤں کی طرح بہتا، لیکن ان کے یہ کہنے سے وہ پانی وہیں رک گیا، پانی کو پلایا گیا۔ پھر ایک قافلہ آیا، وہ بھی وہاں بسنا شروع ہوا۔ سید ابراہیم علیہ السلام اس سارے عرصے میں ایک بار اللہ سے اجازت طلب کی کہ اللہ میں اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں سیدہ ہاجرہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ، لیکن وہاں پر اترنے کی اجازت نہیں سواری سے، اور وہاں پر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں، رات گزارنے کی بھی اجازت نہیں، بس آپ نے وہاں جانا ہے اور ملاقات کر کے وہیں سے واپس آ جانا ہے، اور پھر اس حکم کو بھی بجا لائے۔ یہ امتحان تھا، جس طرح اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نماز کے وقت نماز پڑھنی ہے، اور 95% لوگ انکار کر چکے ہیں۔ جناب ابراہیم کو حکم دیا جائیں صحیح، لیکن سواری سے نہیں اترنا۔ جناب ابراہیم سواری سے نہ اترے اور ملاقات کی، اور فرمایا میں رات کو یہاں قیام بھی نہیں کر سکتا، میں نے ابھی واپس جانا ہے۔ پھر 95 سال کی عمر میں، اور ایک روایت میں 52 سال کی عمر میں اللہ نے حکم دیا کہ جائیے اپنے بچے کو ذبح کر دیجیے۔ یہ امتحان تھا، یہ امتحان تھا۔ 60 سال کی دعا کے بعد اللہ نے ایک بچہ دیا۔ جب وہ چلنے کے قابل ہوا تو میرے اللہ نے حکم دیا کہ اسے ایک وادی میں چھوڑ کر آؤ جو بے ابان ہے، اور جب تھوڑا سے دوڑنے لگے تو حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ خلیل اللہ اس تیسرے امتحان میں بھی کامیاب ہو، اور چھری اٹھا کر 1500 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں۔ اور کس طرح یہ سفر کیا، کیا خیال آئے اور کیا جذبات تھے، اور گھر میں آئے اور یہ نہیں کہا کہ خواب ہی تو ہے، کیونکہ نبیوں کا خواب وہی ہوتے ہیں، اور اپنی بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو تیار کرو، میں اپنے بچے کو ایک مہمان کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، اور چھری اپنے ہاتھ میں بغل میں لیے پھرتے ہیں کہ آج اللہ کے نام پر انہیں بھی ذبح کر دیا جائے۔ یہ کیوں قصے سنائے گئے، نبیوں کے قصے ہمیں کیوں بتائے گئے؟ کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نام پر یوں قربان ہوا جاتا ہے، اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر یوں لبیک کہا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹتا، ہم سے شراب نہیں چھوٹ رہی، ہم سے نشہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی قسم، بیماریوں اور فالجوں کا ایک ایک جھٹکا ہم سے یہ سب کچھ چھڑوا دے گا، لیکن اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے۔ اگر بیماریوں اور موت نے ہم سے یہ چیزیں چھڑوا دی، بغاوت کی عمل، تو پھر جہنم سے خطرناک عذاب کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان عظیم دنوں میں جو فرمایا کہ رمضان المبارک کے برابر، اور بعض محدثین نے لکھا کہ رمضان المبارک سے بھی افضل ایام ہے، لیکن افسوس اور فکر اس بات کا ہے کہ ہم ان دنوں کی قدردانی نہیں کر سکتے۔ ان دنوں میں ہماری ذکر سے زبان خالی، نمازوں سے، ہمارے سجدوں سے ہمارے سر آری ہو چکے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں ان دنوں کو قیمتی بنانے کے، ان دنوں کے فضائل اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.